بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا قلع کما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، ہنسی، ٹھٹھا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب۔ دوستو، اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس لیے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناروا تہمتوں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاگل کہتے، جیسا کہ ارشاد ہے، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ إِلَيْهِ الذِّكْرُ وَإِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ ترجمہ: ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے پرغضب نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ اس بارے میں ارشاد ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ ترجمہ: اور جب کفار اس قرآن کو سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا۔ ترجمہ: اچھا، یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا۔ اس کا جواباً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الیس اللہ بأعلم بالشاکرین۔ ترجمہ: کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ دوستو، عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ اس آیت میں کھینچا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر بھیجے گئے تھے۔ دوستو، محاذ آرائی کی دوسری صورت کچھ اس طرح سے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے تھے کہ یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ دوستو، قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے، کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کے بغیر۔ دوستو، محاذ آرائی کی تیسری صورت یہ تھی کہ پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن پاک کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے اور پھنسائے رکھنا۔ چنانچہ نصر بن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا، قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایسی آفتاب آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے۔ اب جب کہ ان کی کنپٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے، یعنی ادھیڑ ہو چلے ہیں، اور تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں۔ نہیں، بخدا وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگر دیکھے ہیں،
ان کی جھاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کاہن ہیں۔ نہیں، بخدا وہ کاہن نہیں ہے۔ ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں، اور ان کی فکرہ بندیاں بھی سنی ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو کہ وہ شاعر ہیں۔ نہیں، بخدا وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ ہم نے شعر بھی دیکھا ہے اور اس کے سارے اصناف، ہجز، رجز وغیرہ سنے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو کہ وہ پاگل ہیں۔ نہیں، بخدا وہ پاگل بھی نہیں ہے۔ ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے۔ یہاں نہ اس طرح کی گھٹن ہے، نہ ویسی بہکی بہکی باتیں، اور نہ ان کے جیسی فریب کاروانہ گفتگو۔ قریش کے لوگوں، سوچو، خدا کی قسم تم پر زبردست آفتاب آن پڑی ہے۔ دوستو، اس کے بعد نصر بن حارث ہیرا گیا، وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم و اسفند یار کے قصے سیکھے۔ پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور ان کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا، بخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم و اسفند یار کے قصے سنانا شروع کرتا۔ پھر کہتا، آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے؟ ابن عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نصر نے چند لونڈیاں خرید رکھی تھیں، اور جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی، پلاتی اور گانے سناتی، یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا۔ اسی سلسلے میں یہ ارشاد الہی نازل ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جس کا ترجمہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں بھٹکا دے۔ محاذ آرائی کی چوتھی صورت۔ دوستو، سودے بازیاں جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملے، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں اسی سے متعلق ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں اور وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ چنانچہ ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کی پوجا کریں اور ایک سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی عبادت کیا کریں گے۔ عبد بن حمید کی ایک روایت اسی طرح ہے کہ مشرکین نے کہا کہ اگر آپ ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اسی طرح ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزا، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل سہمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے، اے محمد، آؤ جسے تم پوچھتے ہو اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوچھتے ہیں اسے تم بھی پوجو، اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہے تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی، جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا، اور اس فیصلہ کن جواب کے ذریعے ان کی مضحکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اور روایتوں میں اختلاف غالباً اس لیے ہے کہ اس سودے بازی کی کوشش بار بار کی گئی۔